آج کا جو ٹاپک ہے، آج کی جو اوپینین ہے وہ چائنا کی رائیولری کے بارے میں ہے کہ یہ جو اکنامک کمپٹیشن ہے اس میں کون سا ملک کہاں کھڑا ہے، اور فیوچر میں اس کے بارے میں پروفیسی کی جا رہی ہے کہ کیسے الائنمنٹ ہو سکتی ہے اگر جنگیں ہو جائیں یا پھر اگر معیشت میں کمپیٹ کرنا ہے تو. سو لیٹ اسٹارٹ. یو ایس چائنا رائیولری. تو جو ورڈ رائیولری کا ورڈ یوز ہوا ہے یہ ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے، ایک سگنیفیکنٹ ورڈ ہے خاص طور پہ اس ٹاپک کا. تو رائیولری کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں enmity. اسی طریقے سے دشمن کو فو کہتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایڈورسری یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایڈورس یا ایڈورسری. پاکستان لائک مچ آف دا ورلڈ. پاکستان دوسری دنیا کے طرح is worried about how the worsening US-China rivalry. پریشان ہے کہ کس طرح یہ جو ورسن ہوتی جا رہی ہے، تباہ کن ہوتی جا رہی ہے. ورسن کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس، اس کا مطلب ہوتا ہے فیٹل. اسی طریقے سے ایڈورس. تو یہ جو چائنا اور امریکہ کی صورتحال ورسن یعنی خراب ہوتی جا رہی ہے، would impact its relationship. اس سے اثر پڑے گا تعلقات پر with both of countries، دونوں ملکوں کے ساتھ. There are no clear answers. ان کا ہمارے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے. While this rivalry may mirror traditional great power competition. ہو سکتا ہے کہ یہ جو رائیولری ہے، یہ دشمنی ہے، یہ عکاسی کرتی ہو بڑی روایتی بڑی قوموں کے یا طاقتوں کے مقابلے کا. There are also important differences. اور اس میں اہم فرق بھی موجود ہے. Analogies کا مطلب ہوتا ہے similarities اور differences. تو ہم لکھ سکتے ہیں similarities اور differences، comparison وغیرہ. اور یہ جو analogies مل رہی ہیں، جو متشابہات نظر آ رہی ہیں، جو چیز سملیرٹی کے طور پہ نظر آ رہا ہے، لائک اے نیو کولڈ وار آر مسلیڈنگ، کہ نئی جو سرد جنگ ہے اس سے چیزیں ہٹ رہی ہیں. دا سوویت یونین واز امریکاز ایڈورسری. جو سوویت یونین تھا یعنی رشیا جو تھا وہ امریکہ کا مخالف تھا. چائنا از اے رائیول. چائنا بھی ایک مخالف ہے. دا USSR واز اکنامکلی ویک. روس جو تھا وہ معاشی طور پہ کمزور تھا. with limited international engagement، اور محدود وسائل کے اوپر دنیا بھر کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. چائنا از این اکنامک پاور ہاؤس. چائنا معیشت کا ایک جن ہے. اینڈ فلی انگیجڈ گلوبلی، اور دنیا بھر میں اس نے اپنے آپ کو متعارف کروایا ہوا ہے. انگیج کا مطلب ہوتا ہے انفلوئنسڈ. انگیج کا مطلب ہوتا ہے کنوینسڈ. اس کا مطلب ہے absorbed، participated وغیرہ. countries were aligned. جو ملک ہیں وہ ملے ہوئے تھے، اور نان الائنڈ یا نہیں ملے تھے ڈیورنگ دا کولڈ وار، سرد جنگ کے دوران. تو الائنڈ کا مطلب ہے گروپ ممبر یا ان فیور وغیرہ. Now they have overlapping and shifting alliances. اب وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. اوور لیپ کا مطلب ہے playing both sides، دونوں طرف کھیل رہے ہیں. چائنا کے بھی دوست بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے بھی بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے الائنسز کو شفٹ کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں. الائنس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد، یونین اور وننس. Yet a new world order has not quite emerged. مگر ابھی تک دنیا کا ایک نیا نظام متعارف نہیں ہوا ہے.
emerged کا مطلب ہے appeared, exhibit, display. We are in a transitional order. ہم ایسے فیز میں ہیں جس میں ہم صرف گزر رہے ہیں ٹرانسفارمیشن کی طرف. تو میڈیم ٹرانزیشنل آرڈر کا مطلب ہے کہ میڈیم کو کہہ سکتے ہیں ٹرانزیشنل، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چینل کو، اسی طریقے سے پاتھ وے کو، پیسج کو. That affects and is being affected، جو متاثر کر رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے not only by the US-China rivalry، نہ صرف امریکہ اور چائنا کی دشمنی کی وجہ سے، but also by Russian assertiveness، بلکہ رشیا کے موقف یا دعویٰ کرنے کے طور پر بھی. assertive کا مطلب ہوتا ہے dictative، ڈکٹیٹوریل کہہ لیں. اسی طریقے سے انفلوئنسنگ، کوآپریٹنگ، کلیمنگ. یورپ اسٹرگل فار اٹونومی، یورپ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو مکمل خود مختاری ہو. اٹونومی کا مطلب ہے انڈیپینڈنس، اس کا مطلب ہے فلیکسیبلٹی، اس کا مطلب ہے چوائس یا رائٹ فار چوائس. اینڈ دا ایمبیشنز آف مڈل پاورز، اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ قوموں کے بیچ اسی طرح کی ایک قوم بنے. نو فورن پالیسی ٹیبو از سیکرڈ اینی مور، کوئی بھی فورن پالیسی جو ٹیبو ہے وہ اب کسی کے لیے مقدس نہیں ہے. ٹیبو ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ان یوزول ہوتی ہے، پریکٹس میں ان یوزول ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ٹیبو، ناٹ کامن. It is this scramble to stake an advantageous position in the coming world order، یہ ہے جو چیز بکھری پڑی ہے. اسکرامبل کا مطلب ہے ڈسپرس، یا پھر ڈسٹرب، یا پھر میسی. تو یہ بکھری پڑی ہے اور آنے والے دنیا کے ورلڈ آرڈر میں دیٹ از کازنگ انٹرنیشنل ٹربولنس، اور اس سے بین الاقوامی سطح پر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ٹربولنس کا مطلب ہوتا ہے پرابلم، اسی طریقے سے انفلوئنس بھی کہہ سکتے ہیں، ایشو، کانٹراڈکشن وغیرہ. اینڈ انزائٹی امنگ کنٹریز، اور ملکوں کے بیچ بے چینی بڑھ رہی ہے. انزائٹی کا مطلب ہوتا ہے فیئر آف فیوچر. لائک پاکستان، جیسا کہ پاکستان میں دیٹ لیک دا اسٹرینتھ ٹو شیپ اینڈ گلوبل انوائرمنٹ، کیا اب ان میں طاقت نہیں کہ وہ شکل دیں دنیا بھر کے ماحول کو، بٹ آر ورنریبل انف ٹو بی ہارمڈ بائی اٹ، لیکن وہ اس حد تک ورنریبل ہو چکے ہیں، ایزی ٹو ایکسیس ہو چکے ہیں، ایزی ٹو ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اب انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ورنریبل کا مطلب ہے ایکسپوز یا اپروچڈ. What affects Pakistan is the US-China rivalry. پاکستان کو کیا اثر ہوگا چائنا اور یو ایس کی دشمنی میں؟ Great power competition has come a long way from the non-nuclear weapon world. یہ جو مختلف طاقتوں کا مقابلہ ہے یہ ایک لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہے جب لوگ نان نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کرتی تھی دنیا. That engaged in global wars without inhibition، اور دنیا بھر کی جنگوں میں یہ چیزیں اسی طرح چلتی تھی. Along with nuclear weapons came the prospect of mutually assured destruction. اب جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں یا ایٹمی ہتھیار ہیں اس سے یہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ جس میں دونوں کی ہی تباہی کا باعث بنے گا. پراسپیکٹ کا مطلب ہے ڈائمنشن کہہ سکتے ہیں، پالیسی کہہ سکتے ہیں،
ایکٹ کہہ سکتے ہیں، مومنٹ کہہ سکتے ہیں وغیرہ. اینڈ دا ادر ورڈ از میوچلی. میوچلی کا مطلب ہے کمبائنڈ، کولیکٹیو. ایک اور ورڈ یوز ہوا assured، یقین دہانی کرنا، یعنی اپون اپون. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ یوز ہوا ڈسٹرکشن. ڈسٹرکشن کا مطلب ہے تباہی، یعنی کلیمٹی. اسی طریقے سے میہم، chaos. that has deterred wars، اور اس میں پھر لوگ جنگوں سے بچتے رہے. ایٹ لیسٹ امنگ دا بگ پاور، کم سے کم بڑی طاقتوں نے تو ایسا ہی کیا. And now in the era of globalization and economic interdependence، اب یہ جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ایرا کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، ایج. of globalization، جب دنیا ایک ہو گئی، and economic interdependence، اور معیشت پر انحصار ہو گیا. the risk of mutually assured destruction of the global economy، اور اب یہ انحصار پہنچ چکا ہے کہ دنیا بھر کی جو معیشت ہے اس میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا اگر وہ جنگ کی طرف جاتے ہیں. تو اکانومی جیسے آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائنانس. has raised the cost of even limited great power conflict، اور اکانومی سے لاگت بڑھ جاتی ہے، نقصان بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ محدود وسائل پر مشتمل بڑی طاقتوں کے بیچ میں بھی اگر تصادم آ جائے. کوسٹ کا مطلب ہے ویلیو، کوسٹ کا مطلب ہے ایکسپینڈیچر وغیرہ. No wonder Washington wants to keep the rivalry with China within bounds. اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ دشمنی رکھے، لیکن within bounds مطلب کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ، تو لمیٹیشنز کے ساتھ، کچھ کنسرنز کے ساتھ، کچھ فیکٹ، کچھ فگرز کے ساتھ، کچھ کیلکولیشنز کے ساتھ. Speaking at the Stimson Center recently، اس مرکز میں حالیہ گفتگو کرتے ہوئے the US Ambassador to China Nicholas Burns said، امریکہ کا جو چائنا میں سفیر ہے اس نے کہا we are ready to talk and express the hope that China would meet us halfway، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس امید کا اظہار کیا کہ چائنا بھی اس جگہ پہ اس ڈگر میں ابھی آدھے راستے میں ہم سے بات کرے گا. ٹریجری سیکرٹری جینٹ یلن اینڈ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیون ان ریسنٹ اسپیچز ہیو انسسٹڈ. اسی طریقے سے جو وزیر سیکرٹری خزانہ اور اسی طریقے سے جو سیکرٹی ایڈوائز کرتا ہے ان کی تقریروں میں بھی اس بات پر انسسٹ کیا گیا ہے، زور دیا گیا. انسسٹ کا مطلب ہے ایمفسائز، فوکسڈ. ان کی بھی باتوں تقریروں میں یہ زور دیا گیا ہے that controls placed on advanced semiconductor exports to China were narrowly focused، کہ وہ جو سیمی کنڈکٹر چائنا ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اس پر توجہ دی جائے. and intended only to address national security concerns، اور صرف جو قومی تحفظات ہیں ان کو ہی مخاطب کیا جائے، انہی سے ڈیل کیا جائے. تو ایڈریس کا مطلب اور انٹینڈ کا مطلب، انٹینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے وش کرنا، کا ہوتا ہے ایکسپیکٹ کرنا، خواہش کرنا، اور ایڈریس کا مطلب ہے کوپ کرنا، ڈیل کرنا، ٹیکل کرنا. سولیون said we are not cutting off trade، اس نے کہا سولیون نے کہ ہم the US rivalry with China is essentially too tired، جو امریکہ کی چائنا کے ساتھ دشمنی ہے، اختلاف ہے، وہ دو سطحی ہے. ٹو ٹائرڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو پیسٹ، یہاں پہ ٹو
डायमेंशनल या टू वेज। One aimed at maintaining America's technological and military superiority. एक ये पहलू है कि अमेरिका ये चाहता है कि टेक्नोलॉजी में और फौजी वसाइल में उसे बरतरी रहे। The other at ensuring a level playing field in economic competition. और दूसरा वो ये चाहता है कि मईशत के इस मैदान में, इस मुकाबले में उसे भी बराबर की सतह या मुकाम दिया जाए। The US does not need to go to war to maintain its technological and military superiority. अमेरिका को ज़रूरत नहीं है कि वो जंग में जाए अपनी तकनीकी और फौजी वसाइल को की बरतरी को दिखाने के लिए। It is doing so by denying high technology. इसलिए किया जा रहा है कि इनकार कर रहे हैं बेहतर टेक्नोलॉजी के बारे में, especially the type that can limit China's capability for AI and military advancement. खास तौर पे वो वाली सतह जहाँ पे चाइना ने सलाहियत हासिल की AI के अंदर और मिलिट्री एडवांसमेंट में। The US-China rivalry may be all-encompassing, but at its core is economic competition. अमेरिका और चाइना की जो दुश्मनी है, इख्तलाफ है, हो सकता है ये सारी चीज़ों को घेर ले, लेकिन इसका जो असल शक्ल रहेगी वो मईशत की ही बुनियाद पर होगी। तो एक वर्ड है इनकम्पास करना, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कैप्चर करना या फोकस करना या फिर डोमिनेट करना, और इसी तरीके से ऑक्यूपाई करना। और दूसरा वर्ड है कोर। कोर का मतलब है सेंट्रल, फाउंडेशन, बेस। Washington is worried by China's deepening economic inroads globally. अमेरिका जो है यानी वाशिंगटन, उसको परेशानी है कि चाइना की जो मईशत की सड़कें हैं यानी रास्ते हैं वो दुनिया भर में गहरे उन्होंने अपनी जगह बना ली है। एंड इट्स assertive military posture in the region. और उन्होंने फौजी जो अपने वसाइल हैं वो इस इलाके में उन्होंने जगह जो है वो उसमें जड़ें पकड़ ली हैं। चाइना हैज़ एन एज इन जियो इकोनॉमिक्स। चाइना को जियो इकोनॉमिक्स पर एक बर्तरी हासिल है। एज का मतलब यहाँ पे सुपीरियॉरिटी के तौर पे है, सुपीरियॉरिटी। और इसी तरीके से सीनियरिटी। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है इलाके के लिहाज से, मईशत के हवाले से। अमेरिका इज जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री पावर। दूसरी तरफ अमेरिका को ये एज हासिल है कि वो इलाके की सियासत में और फौज की ताकत में चाइना से पॉलिटिकल अलायंस, जो इलाके के अंदर अंदर इत्तेहाद है, दैट द यूएस हैज बिल्ड, जो अमेरिका ने बनाया है। ऑकस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस है। क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस है। एन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और इस इलाके में हिंदुस्तान और पैसिफिक को मिला के जो एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। आर मेंट टू डेवलप इनफ मिलिट्री लेवरेज, वो इसलिए की गई है कि इतने फौजी वसाइल मफाद हासिल हो जाएं टू इंश्योर, जिससे यकीनी हो जाए that China does not play the US out in economic competition, कि चाइना अमेरिका को माशी मुकाबलों में बाहर ना फेंक सके। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है, स्ट्रेटजी का मतलब है प्लानिंग, तब होता है बेनिफिट्स, इसी तरीके से ब्लेसिंग्स वगैरह। टू इंश्योर दैट चाइना डज नॉट प्ले द यूएस आउट इन इकोनॉमिक कंपटीशन, वो यकीनी बनाना चाहते हैं कि चाइना अमेरिका को माशी मुकाबले में पीछे ना छोड़े। दे आर बेसिकली deterrents एज आर द टेंशंस ओवर ताइवान, और ये बेसिकली
توجہ ہٹا رہے ہیں ایسٹ فار واشنگٹن، جو اب واشنگٹن کے لیے اسٹریٹجی کے لیے ایک ایسٹ بن گیا ہے، ایک امپورٹنٹ فیکٹر بن گیا ہے. تو ایسٹ کے لیے ہم ریسورس بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایلیمنٹ، سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ وغیرہ. ان اینی پوٹینشیل ملٹری کانفلکٹ وتھ چائنا کے ساتھ کسی بھی طرز کا کوئی بھی فوجی تصادم پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ اپنی بھرپور طاقت دکھا سکتے ہیں. پوٹینشیل کا مطلب ہے پاورفل، میکسیمم ابیلٹی وغیرہ. ہاؤ ول آل دس امپیکٹ پاکستان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر اس کا سب کا کیا اثر ہوگا. Our strategic relationship with China is necessary but insufficient to address our economic and security challenges. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلق وہ بہت ضروری ہیں لیکن ناکافی ہیں. Insufficient کا مطلب ہوتا ہے inadequate. اسی طریقے سے not enough، یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں lacking، shortening. We also need the US. ہمیں امریکہ کی بھی مدد چاہیے. An important bilateral economic partner، ایک باہی مدد کرنے والے معیشت کے ساتھی کے طور پر. That has traditionally been a valuable security provider، جو روایتی طور پہ ہمارے لیے بڑا گراں قدر حفاظت کرنے والا ایک عنصر تھا. Valuable کا مطلب ہوتا ہے important، اس کا مطلب ہوتا ہے precious، اس کا مطلب ہوتا ہے good one. Washington has been unreliable. Washington ایک ایسا یعنی امریکہ ایسا ایلیمنٹ رہا کہ ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. Unreliable کا مطلب ہے not loyal، not faithful. But remains relevant to Pakistan's needs given our limited alternatives. لیکن جو محدود متبادل تھے اس میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا. ریلیونٹ کا مطلب ہے وہ ایڈریس کرتا رہا اسے، اسی طریقے سے ٹیکل کرتا رہا، مینٹین کرتا رہا. ریگارڈلیس، اس سے ہٹ کے an alienated America has the capacity، کہ جو علیحدہ امریکہ اگر ہو جاتا ہمارے سے یعنی ہم ان سے علیحدہ ہو جاتے. alienated کا مطلب ہے isolated، اس کا مطلب ہے deserted. That has the capacity to harm Pakistan، کہ اس میں اتنی صلاحیت تھی نقصان پہنچا دیتا اور through India یا ہندوستان کے ذریعے سے نقصان پہنچا دیتا. So Pakistan is relevant to Washington as a partner in regional security. پاکستان امریکہ کے لیے ریلیونٹ رہا کیونکہ جو علاقے میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں وہ ساتھی تھا امریکہ کا. As well as a potential spoiler in geopolitical competition، اور جو علاقائی سیاست کے مقابلہ ہے یا مقابلے ہیں اس میں پاکستان کو اپنے آپ کو ایک ایسا ایلیمنٹ بتایا جو کچھ بھی گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے. پوٹینشیل اسپوائلر کا مطلب ہوتا ہے چیز کو بگاڑ دینا، گڑبڑ پیدا کرنا، کیوس پیدا کرنا، اسی طریقے سے ٹربلسم وغیرہ. As long as Pakistan meets Washington's desired ends، جب تک پاکستان واشنگٹن کی مطلوبہ خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے without compromising its own interest، اپنے مفاد پر سمجھوتا کیے بنا. It will not come under pressure to choose between US and China، تو پھر یہ بات ادھر تک نہیں پہنچے گی کہ ہم پہ پریشر ہو کہ اب ہم چائنا کا انتخاب کریں یا امریکہ کا. But the situation might change، لیکن یہ صورتحال بدل سکتی ہے. If the economic equation becomes overly weight،
اگر جو معیشت ہے اس کا توازن بے انتہا وزن پڑنے پر گر جاتا ہے ان چائناز فیور کی طرف، چائنا سے جانبداری کی طرف، اینڈ دا یو ایس چائنا کمپٹیشن کمز ٹو اے ورچوئل ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ، اور پھر جو امریکہ اور چائنا کا مقابلہ ہے وہ دو بدو جنگ کا شروع ہو جاتا ہے۔ ورچوئل کا مطلب ہوتا ہے لائک آپ کہہ سکتے ہیں فینٹیسائزڈ قسم کی بات یا امیجنری اسی طریقے سے آئیڈیالائزڈ۔ ہینڈ ٹو ہینڈ کا مطلب ہے فیس ٹو فیس۔ پاکستان اسپیشلی اف اٹ از نو لانگر نیڈیڈ بائی واشنگٹن، پاکستان میں خاص طور پہ اگر امریکہ کو اتنی ضرورت نہ ہو اس کی، اینڈ از آلسو سین ایز ہیلپنگ انٹرسٹ اور وہ دیکھ رہا ہو کہ اس چائنا کی جو مدد ہے وہ امریکہ ان کو اتنا فوکس نہ کر۔ فار انسٹنس ان اینی ملٹری یوز آف گوادر بائی بیجنگ، مثال کے طور پہ گوادر رہ جائے کہ آپ چائنا پوچھیں یا چائنا کی طرف جائیں ٹو چوز اس کا انتخاب